الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے سب سے اہم اور پہلا نظریہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی ابتدا اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں بلکہ جڑ کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ توحید انسان کے تمام اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی قبولیت کا پہلا ذریعہ ہے۔ توحید لغت عرب میں وحد یوحد فعل کا مصدر ہے، جس کے معنی کسی چیز کو تنہا و یکتا کرنا ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ مکمل ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں یکتا تنہا ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ علی ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ۔ توحید و رسالت کی شہادت کے بغیر کوئی دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کروں اس وقت تک جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی اور غیر اللہ کی ہر طرح کی عبادت کی نفی کی گئی ہے، یعنی کائنات میں کوئی ہستی نہیں جو معبود ہو اور نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہو الا اللہ۔ ہر طرح کی بندگی، عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی تمام قولی، فعلی، ظاہری، باطنی عبادات کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ توحید ربوبیت صدق دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ہمسر نہیں، مددگار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کا بیان یوں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں اللہ کے جن اسماء و حسنہ اور صفات عالیہ کا بیان فرمایا ہے، ان صفات پر بغیر تعطیل، تحریف، تشبیہ کے ایمان لانا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تمام انبیاء کی اولین دعوت وہ عقیدہ توحید ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدہ کی تبلیغ کے لیے طائف کے بازار میں پتھر بھی برداشت کیے۔ عقیدہ توحید و رسالت کی پختگی ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ پاکستان اپنی بنیاد اور بقا کے لیے دو قومی نظریے کا محتاج ہے، اور دو قومی نظریے کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اور امت اسلامیہ کی شان و شوکت اس وقت تک واپس نہیں آ سکتی جب تک یہ امت توحید پر قائم نہیں ہو جاتی۔ تمام انبیاء کی دعوت عقیدہ توحید، حتیٰ کہ بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ کے مقرب بندے، ان کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہے کہ توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔